تین چار بہت عام خبریں ہیں. اگر سر فہرست لیا جائے تو آج کے اخبارات میں آپ ایک لیڈ سٹوری آج آپ پڑھی ہوگی کہ اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا گیا. اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے کی کیا وجہ سامنے ہو سکتی ہے؟ سب سے جو ایک عام تاثر موجود ہے سیاسی حلقوں میں وہ تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ہر وہ کام کرنے پہ آمادہ ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، اور وہ یس مین کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں، اور اس میں کسی معاملے کے اندر بھی رکاوٹ بننا یا نہ کہنا ان کو پسند نہیں ہے. نواز شریف اس کے برخلاف، ان کی اپنی بیک گراؤنڈ تو وہی تھی. وہ جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء کے ساتھ ان کے سیاسی سفر کا آغاز ہوا تھا، اور پھر آئی جی آئی کے قیام تک اس کے اندر بھی ہمیں کوئی اور تبدیلی نظر نہیں آتی. لیکن 90 کی دہائی کے اندر جب ان کی حکومتیں گرائی گئیں تو اس کے اندر ہمیں نواز شریف بعض ایشو کے اوپر سٹینڈ لیتے نظر آتے ہیں، اور پھر 12 اکتوبر 99 کے بعد سے ان کا بیانیہ کچھ اور بدل گیا. پھر 2017 میں جب ان کو پاناما اور اقامہ اس فساد کے اندر نکالا گیا تو پھر ووٹ کو عزت دو کے نعرے بھی انہوں نے لگائے. پاکستان لندن سے واپس جب وہ آئے تو دوبارہ انہوں نے راستہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کا اختیار کیا، لیکن ابھی بھی ان کے اندر کہیں وہ اڑپھس والی صلاحیت موجود ہے. تو اسحاق ڈار صاحب کی تعیناتی بظاہر تاثر یہ موجود ہے کہ نواز شریف نے ایک اپنی سوچ کا بندہ یا اپنے قریب بندہ اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر لگا کے سیاسی معاملات اور اقتصادی معاملات کے اوپر نظر رکھنے کے لیے اپنا ایک رائٹ ہینڈ مین وہاں پہ پلیس کر دیا. جب فائنانس منسٹر لگنے کی باری آئی تو اس وقت بھی ڈار صاحب نواز شریف کی نمبر 1 چوائس تھے، لیکن ڈار صاحب نہ شہباز شریف کی نمبر 1 چوائس ہے. یہ شاید بہت سے لوگوں کے لیے ایک چنبے کی بات ہوگی. ڈار صاحب کو شہباز صاحب پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتے، ان کے درمیان میں فاصلہ موجود ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی شاید ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی. اسی لیے اورنگزیب صاحب کا راستہ نکلا، اور اورنگزیب صاحب اس وقت وزیر خزانہ ہیں. اسی طریقے سے محسن نقوی صاحب نہ نواز شریف کے بندے ہیں نہ شہباز شریف کے بندے ہیں. ان کی تعیناتی بھی اسٹیبلشمنٹ کے راستے سے ہوئی. تو نواز شریف کو اقتدار نہیں ملا، ان کو وزیر اعظم نواز شریف، پاکستان کو نواز دو، یہ نعرے لگا کے بہت سارے لوگوں نے شاید اس معاملے کے اندر ٹریپ کیا ہے، لیکن ایکچولی ان کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے بہت کچھ ہوا ہے پاکستان کے اندر. وہ الیکشن کے اندر اکثریت نہیں حاصل کر پائی، یہ ریئلٹی ہے. اور جتنی سیٹیں انہوں نے حاصل کی ہیں اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کے شکوک و شبہات ہیں، اور جینون شکوک و شبہات ہیں. فارم 47 اور 45 جب رات 9 بجے 8 تاریخ کی رات کو نتائج آنا رکے تھے، اس کے بعد جو کچھ ہوا پورے پاکستان کو علم ہے. تو نواز شریف اس وقت ایک ایسی پوزیشن میں کھڑے ہیں جہاں ان کو اپنی اگر سیاست کو بحال کرنا ہے پنجاب کے اندر تو کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے کہ ایک طرف ڈلیوری ہو رہی ہو، لوگوں کو نظام حکومت بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو، اقتصادی معاملات بھی سنبھالے جا رہے ہوں، اور سیاست کے اوپر بھی ان کی گرفت مضبوط ہو. آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اپنے پارٹی معاملات کے اندر بھی ہو سکتا ہے دوبارہ صدارت سنبھالیں، اور پارٹی کا کنٹرول بھی اپنے ہاتھ سے، اپنے بھائی کی بجائے اپنے ہاتھ میں لینا دوبارہ پسند کریں. دوسری بڑی خبر جو ہے وہ ججز کے حوالے سے. جن 6 ججز نے خط لکھا، یہ ہو نہیں تھا سکتا کہ ان میں سے کسی نہ کسی کا کوئی سکینڈل منظر عام پر نہ آئے. تو سب سے پہلے بابر ستار نشانے کے اوپر موجود ہے. بابر ستار کے پاس گرین کارڈ ہے، اور پاکستانی قوانین کی روشنی میں گرین کارڈ ہولڈر جو ہے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ جج بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے. اس لیے بابر ستار ہائی کورٹ کے جج لگائے گئے. قدغن ہوتی، پابندی ہوتی تو وہ ہائی کورٹ کے جج نہ لگائے جاتے قانوناً اگر پابندی ہوتی. ذاتی طور پر میں اپنی رائے دوں تو میری رائے میں 3-4 ایسے ہوتے ہیں جہاں پر جس کے اندر آپ پارلیمنٹیرینز کو شامل کر لیں، جس کے اندر آپ ججز کو شامل کر لیں، جس کے اندر آپ جرنلز کو شامل کر لیں، اور اسی کے اندر میڈیا اینکرز، میرے جیسے اینکرز جو بیٹھ کے یہاں پر فورن پالیسی اور ڈیفنس جیسے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں. ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی یا گرین کارڈ یا کوئی اور کارڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ میری پوزیشن ہے ذاتی رائے میں. تو لیکن اگر پابندی ہو تو پھر تو پابندی کا اطلاق ہونا چاہیے. اگر پابندی نہ ہو تو کسی کو کہیں کہ بھائی تیرے پاس تو گرین کارڈ ہے، تو پابندی ہے تو آپ اس کو ہٹا دیں، پابندی نہیں ہے تو پھر پابندی نہیں ہے. تو اس کو اسکینڈلائز کرنا 6 ججز کا خط جو تھا وہ ایک بنیادی سبب ہے جس کے باعث وہ نشانے کے اوپر ہے. حالانکہ میرے خیال میں جس نے چاند ایک جو بہت اپ رائٹ ججز ہیں نا ان میں سے ایک بابر ستار ہے، اور میں اس کی عزت کرتا ہوں. بہت عرصہ وہ میڈیا کے اندر کالم بھی لکھتے رہے. ہم اپنے پروگرام میں بھی ان کے جج بننے سے پہلے ان کو دعوت دیتے تھے، وہ آتے تھے. تو مجھے اس سے بہتر اپ رائٹ آدمی نہیں لگا جس کی لیگل اوپینین بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے. وہ درست کو درست اور غلط کو غلط کہنے کی پاکستان میں بہت تھوڑے بندوں کے اندر ہمت ہوتی ہے، اکثر کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں. اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے. تو اس لیے بلا وجہ کسی کو تضحیک کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. قوانین کی روشنی میں پابندی لگا دیں، پھر اس کو چھوڑنا ہوگا تو چھوڑ دیں، نہیں چھوڑنا ہوگا تو گھر چلے جائے گا. دونوں میں سے ایک چوائس تو وہ کر لے گا نا. اس طرح میڈیا کے اوپر کیمپین کر کے کسی کو گندا کرنا درست نہیں ہے. آج ایف آئی اے اور کچھ دیگر نے جب ان کے اوپر اعتراضات اٹھائے تو انہوں نے جرمانہ لگا کر ان کو واپس بھیجا. تو درست کام کیا بابر ستار نے. میرے خیال میں ایسا ہی بولڈ پوزیشن لینی چاہیے. اگر وہ ڈریں گے تو ڈرنے والے کو اور ڈرایا جاتا ہے، اس لیے سٹینڈ لینا چاہیے. اگر آپ رائٹ پہ ہیں، درست پوزیشن پہ کھڑے ہیں تو اپنا سٹینڈ لیں، کمزور مت پڑیں. ایک آپ کو مولانا فضل الرحمان کا آج پہلے سٹیٹمنٹ سنواتے ہیں، پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں.
ہم نے اپنے اصول پہ سمجھوتے کیے ہیں, ہم نے اپنی جمہوریت بیچی ہے, ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا بنائے ہیں جو آپ کے ماتحت ہونے چاہیے تھے, جو آپ کے حکم پر چلنے چاہیے تھے, وہ آج ہمارے آقا اور ان کے حکم پر ہم چل رہے ہیں. ہم یہاں پر ایک قانون پاس نہیں کر سکتے, کہ ہماری معلومات یہ ہیں کہ اس بار تو باقاعدہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اور اسمبلیاں خریدی گئی ہیں. یہ عوام کے نمائندہ پارلیمنٹ ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ کا ترتیب دیا ہوا پارلیمنٹ ہے؟ میں تو آج بھی کہتا ہوں جناب میاں نواز شریف صاحب سے بھی اور جناب شہباز شریف صاحب سے بھی اور اپنے برخوردار بلاول زرداری صاحب سے بھی, چھوڑو اس اقتدار کو, آئیں ادھر بیٹھیں, اور اگر واقعی لارجر گروپ پی ٹی آئی ہے دے دو ان کو حکومت. ہم نے بھی عزم کر رکھا ہے کہ اس غلامی کے خلاف جنگ لڑیں اور ملک کو اس غلامی سے نجات دلائیں گے. ہمارے اوپر عالمی قوتیں حکومت کر رہی ہیں یا پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمارے اوپر حکومتیں کر رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان کے جو لب و لہجہ ہے اس کے اندر عمران خان والے جملوں کی جو ہمیں رمق نظر آ رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہے, انہی کو حکومت دے دیں. تحریک انصاف کی طرف سے حکومت وقت سے بات چیت نہیں ہو رہی, لیکن ان کی طرف سے بات چیت کے ڈھیروں ڈھیر بیانات آ رہے ہیں. اصل میں وہ بات چیت فوج سے کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی لیڈرشپ 4, 6, 8 قسم کے مختلف بیانیاں ہمارے سامنے رکھ رہی. جی آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکا ہیں بلال اظہر کیانی صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے, ولید اقبال صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, اور شجیل میمن صاحب ہیں وزیر اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی سے. سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. بلال صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. پی ٹی آئی سے مذاکرات کیا سٹیٹس کیا ہے؟ عرفان صاحب نے بھی بیان دے دیا, کئی اور رانا صاحب کے بھی بیانات آ گئے, اسٹیبلشمنٹ کے بھی تذکرے ہو گئے, کس سے کون بات کرے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے میرا خیال ہے جو عرفان صدیقی صاحب کے آپ نے بھی بیان چلایا, یا لارجر بات جو ہماری جماعت کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ کوئی بھی ایشو ہو اس کے اوپر سیاسی جماعتوں نے بات آپس میں ہی کرنی ہے, اور ہم سب کے نزدیک تو اس کا بہترین فورم پارلیمان ہی ہے. اب آپ کے اسی شو پہ ہی غالباً بیٹھے ہوئے شہریار افریدی صاحب نے وہ بات کی جس کی ابھی آپ نے کلپ چلائی. یہ ان کی ایک سوچ کی عکاسی کرتا ہے, اور عمران خان صاحب نے گزشتہ کافی سالوں میں بطور وزیر اعظم بھی اور اس کے بعد بھی انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کی شاید صلاحیت یا قابلیت یا سوچ رکھتے ہی نہیں ہیں. تو دیکھیے بار بار اور اس کی میں آپ کو صرف ابھی 2 مثالیں دوں گا. ایک آپ کو یاد ہے کہ بالا کوٹ ایئر اسٹرائک جب ہوئی تھی اور جب وہ انسیڈنٹ ہوا تھا, اس کے بعد ایک سیکیورٹی بریفنگ ہوئی تھی پارلیمان میں جو آرمی چیف نے دی تھی. اس ٹائم پہ بھی جو ایک پارلیمنٹری بریفنگ ہونی تھی اس میں عمران خان صاحب صرف اس وجہ سے نہیں آئے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن نے بھی ادھر موجود ہونا ہے اور وہ اپوزیشن کے ساتھ پرائم منسٹر اس سے ایبسنٹ رہے. جی آرمی چیف نے وہ بریفنگ دی, ڈی جی آئی نے دی, لیکن پرائم منسٹر ایبسنٹ رہے, اور اس طرح کے واقعات پہ بھی وہ نہ بیٹھ سکے. دوسرا واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا جو اس طرح کے ماحول میں بھی 16 ماہ کی حکومت کے اندر بھی 9 مئی کے غالباً شاید بعد یا پہلے, جی یہ تو آپ بہتر بتا سکیں گے, مگر جب الیکشنز کی ڈیٹ کے اوپر دونوں جماعتوں کی ٹیمیں بیٹھ گئی تھی پارلیمان میں, تب بھی ہاتھ عمران خان صاحب نے کھینچا. تو دیکھیے یہ ایک, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان وہ فورم ہے جہاں پہ آپ دہشت گردی کے ایشو پہ بھی بات کریں, جہاں پہ معیشت پہ بھی بات کریں, جو ایشوز آپ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اس پہ بھی بات کریں, مگر جگہ بھی وہی ہے اور طریقہ کار بھی وہی ہے. اور ہم کوئی عمران خان کی نہ پسند میں نہ خوف میں, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ بلیک لسٹ سے نکالنے کے لیے وہ آپ لاز امینڈ کر رہے تھے, وہ کون سا تھا جی وہ لا جس پہ بلیک لسٹ میں ہم ڈلے ہوئے تھے, اس سے نکالنے کے لیے وہ ڈائیلاگ کے لیے ٹیمیں سیاست کی پی ایم ایل این کی بھی اور پی ٹی آئی کی بھی جی ایچ کیو جایا کرتی تھی. نہیں ایک تو وقت تھا جی جہاں پہ مجھے یاد ہے اسپیکر ہاؤس میں بھی کچھ ڈسکشنز ہوئی تھی, پھر انہوں نے غلط بیانی کر کے پی ٹی آئی والوں نے وہ بھی اس کو بھی متنازع بنا دیا تھا. تو کافی ایفرٹس ہوئی ہیں اور شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم الیکٹ ہونے کے بعد اب بھی آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا ہے, مگر مفاہمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی این آر او مل جائے یا کیسز میں فیصلے, وہ تو کورٹس نے فیصلے کرنے ہیں. مگر اوور آل ملک کے اوپر ڈسکشن کے لیے, قومی مسائل کے اوپر ڈسکشن کے لیے جو آپ کے خدشات ہیں, ایون اگر آپ کے الیکٹورل معاملات کے اوپر بھی کوئی بات چیت, اگر آپ کوئی ریفارم سمجھتے ہیں, بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈائیلاگ اگر انیشیٹ ہونا ہے تو سیاسی جماعتوں نے ہی ایشوز کے اوپر آپس میں بات کرنی ہے, اور اس کا بہترین فورم پارلیمان ہے. ولید صاحب آپ بتائیے گا, فوج سے مذاکرات یا حکومت وقت سے مذاکرات, کس سے مذاکرات کریں گے؟ دیکھیں جی آپ نے جو کچھ ابھی کلپس بھی چلائے ہیں اس میں 2-3 باتیں بالکل واضح ہیں, اور اس میں سب ایک ہی آواز سے بول رہے ہیں, اور وہ یہ ہے پہلی بات کہ مذاکرات سے قطعی طور پہ کوئی انکار نہیں ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ایکسکیوز می, اور دوسرا یہ کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہیں, یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. تیسری, اگر کوئی مذاکرات ہوئے تو وہ کسی قسم کے وہ خفیہ یا انڈر ریپس قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے, وہ اعلانیہ ہوں گے اور سب کو اعتماد میں لیا جائے گا, پبلک ایٹ لارج کو.
चौथी बात ये कि पीटीआई के किसी नुमाइंदे, किसी पार्लिमान के मेंबर, किसी ओहदेदार को इख्तियार नहीं है कोई मुज़ाकरात करने का। वो अबानी चेयरमैन ने आज वाज़े किया है कि अगर कोई ऐसी बात हुई तो बैरिस्टर गौहर जो हैं वो तर्जुमान होंगे और वही सबको एतमाद में लेकर के इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने जो रऊफ़ हसन साहब का क्लिप दिखाया, ये बात जो है वो 8 फरवरी और उसके अगले चंद दिनों में ही जब जिस भी किस्म के मस्ख शुदा नताइज सामने आ रहे थे, तो और सबसे बड़ी पार्टी जो है वो पीटीआई के बैक्ड ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, तो उस वक्त से ही रोज़े रोशन की तरह वाज़े कर दी गई थी और उसको सिर्फ रऊफ़ साहब ने दोहराया है कि 3 पार्टी से बात लेकिन नहीं वलीद होगी। साहब एक 3 पार्टी से बात नहीं होगी। और भी तो उसके अंदर इजाफा किया गया ना कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात जो हैं वो उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और शिबली फराज रब्ता करना है तो वो करेंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो एक प्रॉपर फोरम आपका एग्जिस्ट करता है, तो वाई नॉट विद पीएमएलएन एंड जी, पीपल्स पार्टी? मैं आपको बता देता हूँ ना जी, ये इंडिया से तो नहीं आए दोनों। मैं तो आखिरी बात यही कर रहा था ना, आखिरी पॉइंट ही है कि 3 पार्टीज से, और मैंने कहा ना कि ये 8, 9, 10 फरवरी उसके आसपास से ये बात शुरू है वाज़े तौर पे कि पीपीपी, पीएमएलएन, या तरतीब में आप कह लें पीएमएलएन, पीपीपी और एमक्यूएमपी, इन तीनों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और उसकी वजह ये है कि ये इमरान खान साहब ने, और एक दिन तो ये हुआ कि उनकी कोई फैमिली मेम्बर आई थिंक ये बात सुन के उनसे बाहर गए और उन्होंने कोई बयान दिया, और वो अगले दिन जब दोबारा मुलाकात हुई तो खान साहब बड़े खफा थे कि एमक्यूएम का नाम भूल गए, वो 2 पार्टियों का नाम लिया, तीसरी का नहीं लिया, क्योंकि ये सारे बेनिफिशियरीज हैं। लेकिन ये सारे बेनिफिशियरीज हैं आपकी सियासत है जिसमें आप इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में लाएं। यही इल्ज़ाम है ना वो कि ये खुद नहीं इलेक्शन जीते, इस्टेब्लिशमेंट इनको लेके। आप इस्टेब्लिशमेंट से तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन ये जो बेनिफिशियरीज हैं उनसे नहीं मुज़ाकरात करना चाहते। इस तखसीस की वजह मैं नहीं समझ सका। सियासी लोगों से बात करनी चाहिए। बेनिफिशियरीज के पल्ले में है ही क्या जी, ये हमारा मौक़िफ़ है ना जी। ये जो जिसकी 20 या 15 सीटें बनती हैं उसको अगर 90 पे लेके गए हों तो उसको तो उससे बातचीत करना तो ये तस्लीम करने के मुतरादिफ है ना कि जी आप मैंडेट चोर नहीं हो।